ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، ان کفار مشرکین اور منافقین کے لیے جو استغفار سے منع کیا گیا اسی حکم کا یہاں پر اعادہ ہے کہ مسلمان ان کے لیے استغفار وغیرہ نہ کیا کریں۔ نبی کی شان نہیں اور نہ ہی ایمان والوں کی کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، بعد اس کے کہ ان کا اہل جہنم میں سے ہونا ظاہر ہو چکا، ثابت ہو چکا کہ یہ لوگ جہنم میں ہی جائیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کرنا اپنے والد کے لیے، اگر کوئی اس کو دلیل بنائے کہ انہوں نے اپنے کافر والد کے لیے استغفار کیا تھا اس لیے ہم بھی کفار کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل دلیل نہیں ہے، ان کا جو عمل دلیل ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ ان کا کون سا طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے والد کے لیے صرف وعدہ پورا کرنے کے لیے استغفار کیا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ فائدہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن وعدہ پورا کرنا چونکہ مومن کی شان ہے، اللہ نے انہیں وعدہ پورا کرنے کے لیے اس کی اجازت دی کہ آپ ایک بار کر لیجئے۔ ایک بار کرنے کے بعد انہوں نے برات کر لی اور کہا کہ اب آئندہ نہیں کروں گا کیونکہ کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایمان والے ان کفار کے لیے جو کفر پر مر چکے استغفار نہ کیا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کرنا اپنے والد کے لیے اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا اور اس وعدے کو انہوں نے پورا کیا۔ جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے انہوں نے اس سے برات کر لی۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بہت تحمل والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا ہدایت دینے کے بعد یہاں تک کہ ان پر وہ چیزیں واضح کر دے جن سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی بتا دیا کہ کن کن چیزوں سے بچے رہنا، اور خاص طور پر اس میں جو سورۃ التوبہ کا مضمون ہے جس صورت میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے اس میں جس چیز کی خصوصیت کے ساتھ تاکید کی گئی وہ جہاد میں پہلو طئی کرنے سے بچنے کا حکم ہے کہ جہاد کے بارے میں بہانے بازی نہ کرو، جھوٹی تعویلات نہ کرو، اس کے بارے میں پہلو طئی کا جو ہے وہ طریقہ اختیار نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتا دیا اب اگر کوئی شخص اس کام کو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے محروم کر کے گمراہی پر ڈال دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں وہی زندہ کرتے ہیں وہی موت دیتے ہیں، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ فقط تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرما دی نبی پر، مہاجرین پر اور انصار پر، وہ لوگ جو نبی کے ساتھ چلے تھے تنگی کی گھڑی میں، یعنی یہ غزوہ تبوک کے سفر میں۔ بعد اس کے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل پھرنے لگے تھے جہاد سے، اور ان کے دلوں میں یہ خیال آنے لگا تھا کہ جو ہے وہ جہاد پر نہ جائیں کیونکہ تنگی اور مشکل بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سنبھال لیا۔ ثم تاب علیہم، اللہ نے ان پر اپنی رحمت فرمائی اور وہ اس ارادے پر عمل سے باز رہے، اور انہوں نے اس سختی اور تکلیف میں نبی کے ساتھ رہنا جو ہے وہ پسند کیا اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے سب لوگوں پر اپنی رحمت فرما دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان سب پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ آیت اس میں ان 3 صحابہ کرام کی توبہ بھی قبول کر لی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرما دی ان 3 پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین ان پر باوجود اپنی کشادگی کے تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں ان پر تنگ ہو گئی کہ جینا ان کو محال نظر آتا تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ موت آ جائے، اور پھر موت سے بھی ڈر جاتے تھے کہ اس حالت میں موت آئے گی تو عذاب میں چلے جائیں گے۔ اور انہوں نے یہ یقین کر لیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں مگر اللہ ہی کی طرف، تو وہ اللہ کے سامنے بہت روئے گڑ گڑائے کہ کوئی انسان، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باوجود اتنی محبت کے کوئی کام نہیں آ پا رہے اور آپ ان کے لیے سفارش نہیں کر رہے اور کوئی نرمی اور محبت کا معاملہ نہیں کر رہے، تو اللہ کے سامنے بہت روئے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ نے ان پر رحمت کر دی تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، انہیں بتا دیا گیا کہ آئندہ ایسی سزا سے بچنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہوا کرو۔ سچے تھے وہ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، اور جھوٹے تھے وہ منافقین جو پیچھے بیٹھے تھے بلا عذر۔ انہوں نے ان صحابہ کرام نے باوجود دل میں سچائی کے بیٹھنا گوارا کیا جھوٹوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی۔ فرمایا آئندہ ایسے عذاب سے بچنا چاہو تو سچوں کے ساتھ ہوا کرو، سچے لوگ جس طرف جا رہے ہوں اسی طرف ہو جایا کرو، تو ان پر اللہ کی جو رحمتیں نازل ہوں گی وہ تمہیں بھی وہ رحمت مل جائے گی۔